بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں۔ ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، 70 نہیں، اس میں 120 شادیوں کا لکھا ہوا ہے۔ باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور 4 کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیے انہوں نے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے۔ حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے۔ لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کو، وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں، کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا۔ لوگ کہتے تھے بھائی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے، بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی، اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح نہیں، کیونکہ وہ تو ساس بن گئی۔ بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ساس سسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی، بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے، تو لوگ اس اولاد پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو نواسا ہے اس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری، تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو، فإنہ مطلاق، یہ طلاق دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں، ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھلے طلاق دے دیں ہم ان کو رشتہ دیں گے، کیوں؟ کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو بچہ بڑا خاندانی نسب والا پیدا ہو، تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بھلے بے شک طلاق دے دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے، حضرت حسن جب طلاق دیتے عورت کو فائدہ ہوتا تھا، اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت، 100 باندیاں دیے طلاق کے وقت، یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا۔ کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم، 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق، 2 بیویاں تھیں ان کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ ٹھیک ٹھاک مہر لے کے جاؤ اور طلاق کے ساتھ یہ مہر ان کو دے دو، کافی دینار اور دراہم تھے، اور جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ تو جب ایک نے اتنی دولت دیکھی نا، اس نے کہا کہ زبردست، کوئی بات نہیں طلاق مل گئی لیکن اتنا پیسہ ٹھیک ٹھاک۔ دوسری نے بھی وہ پیسہ دیکھا مگر اس نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس سے اور دوسری والی سے رجوع نہیں کیا کہ بھائی یہ اس کو پیسہ چاہیے تھا، پیسہ مل گیا، اس کو بندہ چاہیے، ٹھیک ہے یہ میرے نکاح میں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے یہ کام۔ حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں، ان کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی، حضرت علی نے فرمایا احب ان اکون عروسا، اپنی باندی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں۔ تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، رشتوں کی کمی تھوڑی، آپ امیر المومنین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمانے لگے کہ 4 بیویاں موجود ہیں کیسے کر لوں؟ تو باندی نے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا طلاق قبیح، طلاق قبیح کام ہے، برا کام ہے، اکرہہ، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی کا جو موقف تھا وہی جمہور صحابہ کا موقف تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو حالانکہ حضرت علی بھی چاہتے تو سینکڑوں شادیاں کر سکتے تھے، 4 کو طلاق دیتے فوراً 4 بیویاں مل جاتی ان کو، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ باقی آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم بھی 120 شادیاں کریں گے، کیونکہ آپ کو ملے گی۔ ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میری تنخواہ 15,000 روپے، میں دوسری بیوی تلاش کر رہا ہوں۔ اب اس کا بہنوئی بھی آیا، کہہ رہا یار میرے جو بہنوئی ہے نا وہ اس کی تنخواہ 15,000 روپے، وہ دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے، پہلی کے خرچے تو ہو نہیں رہے، دوسری بھی تلاش کر رہا ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے نہیں یار ہماری بہن کے تو خرچے اٹھا نہیں رہا، دوسری بھی کر رہا ہے، میں کیسے روکوں؟ میں نے کہا روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا کوئی دے گا ہی نہیں رشتہ۔ میں نے کہا 15,000 میں پہلی نہیں مل رہی آج کل، اس کو دوسری کہاں ملے؟ کہہ رہے آپ تو خود ترغیب دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں لڑکے کو ترغیب دیتا ہوں، لڑکی والوں کو تھوڑی کہتا ہوں جس کی 15,000 ہے اس 15,000 میں جو ہے نا، میں نے کہا لڑکی والے مجھ سے پوچھیں گے میں بولوں گا بھائی تم 15,000 میں کیسے گزارا کرو گی اس کے ساتھ، تم 30,000 والے سے کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو لڑکوں کے لیے حکام کچھ اور ہیں، خواتین کے لیے حکام۔ ہاں کوئی بیچاری اتنی غریب ہوگی کہ اس کے ابا کی 15 بھی نہیں ہوگی، اس کے بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، وہ 15 والے سے کر لے گی اور اس کو ہم مشورہ دیں گے بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو ہر ایک کے حکام الگ ہیں۔ دیکھو ہمیں حکم ہے کہ قربانی کے بکرے کو ہم ذبح کریں، بکرے کو حکم نہیں ہے کہ وہ لیٹ جائے، تبھی ہمیں بکرا جب ٹانگیں چلاتا ہے ہم ذبح کرتے ہیں بھاگتا ہے تو ہمیں بکرے پر اعتراض بھی نہیں ہوتا، ورنہ ہمیں اعتراض ہونا چاہیے
یار اللہ کا حکم پورا کرنے تجھے اعتراض کر رہا ہے, تو کیا خیال ہے, تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. بکرا کہے گا تجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے ذبح کرو, مجھے نہیں کہا کہ میں بھی لیٹ جاؤں, مجھے اللہ نے کہا بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا. اس لیے میں وہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے کہا ہے 4 شادیاں کرو, تیری بیوی کو نہیں کہا کہ اپنی میاں کی 4 کرا دو, ہے نا. اس کو تو تکلیف ہوگی, وہ بیچاری تو وہ تو روئے گی, صبر کرو, برداشت کرو کہ یار بیچاری ہے تو صبر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. تو اس کو کہو. مجھے لوگ کہتے ہیں عورتوں کو ترغیب دیں کہ اپنے میاں کی کرائیں, میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں. جب میاں میں دم ہی نہیں ہے سسرال سے لڑنے کا تو پھر ایک پری اکتفا کر کے آرام سے بیٹھ جائے. ان لوگوں کا کام ہے جن میں دم ہے, جو لڑ سکتے ہیں. سسرال کو میں کہتا ہوں روکو, اس کم بخت کو نہیں کرنے دو, ٹھیک ہے, منع کرتا ہوں میں سسرال کو, نہیں کرنے دو اس کو. اور اسے کہتا ہوں تجھے دم ہے تو وہ نہیں کرنے دے پھر بھی کر لے. تو یہ مقابلہ ہے بھائی, فائٹ ہے. جو یہ فائٹ لڑ نہیں سکتا وہ 4 بیویاں رکھ نہیں سکتا.